دو طرح کا شفا ہو سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جو روحانی بیماری میں مبتلا ہے، اس کے لیے یہ قرآن شفا ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کی عبادت کر رہا ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس روحانی بیماری سے ہمیں پاک صاف کر دیا جائے، تو یہ قرآن اس کے لیے شفا ہے، اس کے لیے رحمت ہے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے جسمانی مرض سے ٹھیک ہونے کے لیے، تو اس کے لیے بھی یہ قرآن شفا اور رحمت ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے آئے دن مسجد کے باہر کوئی صاحب آ جاتے ہیں پھکوانے کے لیے۔ ہماری مسجد میں بہت سے لوگ آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں اور ہمارے غیر مسلم بھائی بھی آتے ہیں۔ خانقاہ رحمانی آپ جب چلے جائیں گے، وہاں آپ دیکھیں گے، اور ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہر مہینے پھکوانے کے لیے آتے ہیں۔ کیا پھکواتے ہیں بھائی؟ تو یہ وہی قرآن ہے جس کے ذریعے سے آپ پر دم کیا جاتا ہے، مریض پر دم کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، جس کی برکت سے وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام مجید کو شفا اور رحمت بنایا ہے۔ رحمت، جو آدمی اس قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کے احکامات پر عمل کرے گا، اس کے لیے یہ قرآن رحمت ہے۔ ایک آدمی دن رات شراب پی رہا ہے، ایک آدمی سود کے کاروبار میں ملوث ہے، ایک آدمی جوا کھیلتا ہے، قرآن مجید اس کو مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ تو اس جوئے اور اس شراب سے بچانے کے لیے یہ قرآن اس کے لیے رحمت بن کر آ گیا، کہ ایک آدمی شرابی اور کبابی اور جواری تھا، اللہ کے حکم کو اس نے مان لیا، اس کے لیے یہ قرآن رحمت بن گیا، وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے لگا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن واقعتاً پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے، پوری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنایا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگو، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اگر تم نے اپنے زندگی کے اندر بہت گناہ کر لیے، بہت گناہ ہو گئے، قرآن اس کو مخاطب کرتا ہے، قرآن اسے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو، اے ایمان والو، گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن رحمت بن کر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو آپ اس قرآن
کے اٹھانے والے ہیں، یہ وہ قرآن ہے جس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن شفا اور رحمت ہے۔ اگر شفا حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو۔ میرے بھائیوں، عزیز طلبہ، آپ اس قرآن کے پڑھنے والے ہیں، آپ دن رات قرآن پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک حافظ یا عالم کہیں امامت کرتا ہے، ان کے پاس لوگ پھکوانے کے لیے آتے ہیں، ان کی زبان کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس نے بچپن سے لے کر کے 55 تک اپنی زندگی کو، اپنی زبان کو قرآن میں لگائے رکھا، تو کیا بھائی اس کے زبان میں اس قرآن کے پڑھنے سے تاثیر پیدا نہیں ہوگی؟ اس لیے جب کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو حفاظ کرام سے، کسی بھی عالم دین سے، کسی بھی حافظ قرآن سے آپ پانی پھکوائیے، بڑا فائدہ ہوگا، اس لیے کہ اس کی زبان کے اندر تاثیر پیدا ہو گئی۔ بھائی مکمل آپ یہ سمجھ لیجئے، سال ہاں سال مکمل وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رمضان کا موقع آتا ہے وہ لگا رہتا ہے اس میں، تو زبان کے اندر تاثیر پیدا ہوگی نہیں؟ تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زبان کے اندر تاثیر پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ تو آپ اس قرآن کو اٹھانے والے ہیں، اس قرآن کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ قرآن ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی قوموں کے مرتبے کو بلند فرما دیتے ہیں، اور بہت سی قوموں کو ذلیل و پست رسوا کر دیتے ہیں۔ کن لوگوں کو؟ جو لوگ اس قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کے مرتبے کو بلند فرما دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے قرآن کو ساتھ میں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مرتبے کو بلند کر دیا، لیکن جن حضرات نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، اس کے احکامات کو چھوڑ دیا، اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا، اس کی تلاوت نہیں کی، تو وہ قوم پست و ذلیل ہو گئی۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے اس قرآن کا۔ اب جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لے لے، تو اب بتائیے اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے؟ اس کے احکامات میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہے؟ ایک دم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، عزیز طلبہ، آپ حافظ قرآن ہوئے ہیں، طلبہ نے حفظ مکمل کیا ہے، اور الحمدللہ مدرسہ رشیدیہ دارالقرآن نے ہمیشہ یہ کوشش
ہوتی ہے کہ یہاں سے جو طلبہ فارغ ہوں ان کی تلاوت اچھی ہو. اور ماشاءاللہ اس پر پوری کوشش جاری ہے کہ یہاں کے طلبہ جہاں بھی جاتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت میں آگے رہتے ہیں. اس لیے جو طلبہ یہاں سے حفظ مکمل کیے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے قرآن کو آپ یاد کیجیے، اپنے سینے میں محفوظ کیجیے، اس کو مزید یاد کرتے رہیے. حافظ قرآن کا بہت بڑا مرتبہ ہے. حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. آخری منزل تیری وہی ہے جہاں تیری آخری آیت ہوگی، اور ایسے ہی ترتیل کے ساتھ پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھتا تھا. حافظ قرآن کا یہ مرتبہ ہے. اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ چمکدار اور روشن ہوگا. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ قرآن سفارش کا ذریعہ بھی بنے گا. جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ قرآن ساتھ ساتھ جاتا ہے اور قبر میں کھڑا ہو جاتا ہے. منکر نکیر جیسے آئے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی سے سوال مت کرنا، ابھی رکو. منکر نکیر کو روک دیتا ہے کہ ابھی رکو. قرآن روک دیتا ہے کہ رک جاؤ ابھی. اور قرآن مجید اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے اور وہاں گواہی دیتا ہے کہ اے اللہ، یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا یہ حافظ قرآن ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اے اللہ یہ آپ کے کلام کی تلاوت کرتا تھا. آپ ان کے درجات کو بلند کیجئے، ان کے مقام و مرتبہ کو بڑھائیے. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی سفارش کی سفارش سنیں گے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن کی سفارش کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں گے. میرے بھائی اور بزرگوں، عزیز طلبہ، قرآن کا مرتبہ بہت ہی اونچا ہے. آپ اپنے آپ کو ہلکے اور کمزور نہ سمجھیں. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن بنایا ہے. آپ کوئی ایسا ویسا کلام نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ وہ کلام پڑھ رہے ہیں جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے. اس کلام کے پڑھنے والے آپ ہیں. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک لمبی داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے دونوں جانب چھوٹے چھوٹے طلبہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں اور یہ بچے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں؟ فرشتے فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں، یہ آپ کے باپ، یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو بھائی قرآن تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل نہیں ہوا، یہ بچے اس کی تلاوت کیسے کر رہے ہیں؟ یہ بچے اس کی تلاوت کیسے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے، فرشتے نے کہا کہ یہ وہ بچے ہیں جو بچے حافظ صاحب کہاں جا رہے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جو دنیا کے اندر کوئی 10 پارہ، کوئی 5 پارہ، کوئی 20 پارہ حفظ کر کے دنیا سے رحلت کر گیا، حفظ کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو حافظ قرآن بنا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جو بچہ اس راستے میں حفظ کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حفظ کو مکمل کرنے کے لیے مکمل انتظام کر دیا ہے کہ تم دنیا میں نہیں کر پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فرشتوں اور نبیوں کے ذریعے سے حفظ مکمل کروا رہے ہیں۔ یہ قرآن کا مرتبہ ہے، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کو ہمیشہ سامنے رکھیں، اس کے احکامات پر عمل کریں، اس کے فضائل کو سمجھتے ہوئے اپنے دل کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن مجید موجود ہے، قرآن مجید موجود ہے، لیکن ہم اس کو کھول کے دیکھتے تک نہیں۔ ارے بھائی، اگر نہیں بھی پڑھنا آتا ہے تو کم سے کم یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو کم سے کم کھول کے دیکھ بھی تو لو، اس لیے کہ قرآن کا چھونا ثواب، قرآن کو چومنا ثواب، قرآن کو سینے سے لگانا ثواب، اور قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ نہیں پڑھنے آتا کوئی بات نہیں، آپ قرآن کو کھول کر تو دیکھیں کہ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو بوسہ دے، اس کو اپنے سینے سے لگائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید پر عمل کرتے رہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جامعہ رحمانی کے استاذ الاساتذہ حضرت مولانا حافظ رضی احمد صاحب بالکل ضعیف العمر ہیں، لیکن اس قرآن کی نسبت سے ان کو جب دعوت دی گئی تو وہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ الحمدللہ ابھی اور بھی علماء کرام آپ کے سامنے موجود ہیں جن کی قیمتی باتیں ابھی سامنے آنا باقی ہے، لہذا میں اپنی باتوں کو
ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس قرآن مجید سے ہمیشہ منسلک رکھے. دنیا میں رہیں تو قرآن کی تلاوت اور اس کے احکامات پر عمل کرتے رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو بھی ہم قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اور تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما توفیق الا باللہ.